اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم عزیزان محترم، نادفشاہ رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ پہلی رجب سے مسلسل ہمارے آپ کے درمیان گفتگو جاری اور ساری ہے، اور ماشاءاللہ اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اور آپ نے دیکھا مسلسل میں یہ بات کرتی ہوں کہ پلیز مہربانی کر کے جو بھی نماز روزہ ہم لوگ کر رہے ہیں وہ بچوں کو بھی اس میں انوالو رکھیں۔ جو 15 تاریخ کا میں نے ویڈیو بنایا ہے کہ نظریں دلانا چاہیے جس سے تمام ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں، وہاں پر بھی شاید میں نے کہا ہے کہ یہ نظروں میں بچوں کو شریک رکھیے، بچوں کو، کیونکہ مستقبل انہی پر منحصر ہے، اور جو حالات جو معاملات ہیں وہ ہم سے بہتر ان کو ایمان میں مضبوطی چاہیے ہوگی، کیونکہ پوری شیطانی حرکتیں، شیطانی میڈیا، تمام طرح کا خرافات ہم لوگوں کی زندگیوں میں، گھروں میں داخل ہو چکی ہیں۔ اس سے کامیابی کامرانی کے لیے بچوں کو ضرور بتانا ہے کہ بیٹا یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ مسلح ہے، اور یہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات ہے، جس سے واقعی ہم لوگ ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو لمحہ لمحہ، پل پل، ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے رزم و بزم اور فضیلت مولائے کائنات، نبی نے ارشاد فرمائی، فضیلت شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، فضیلت امام حسن علیہ السلام، فضیلت امام حسین علیہ السلام، حتیٰ کہ 12ویں امام علیہ السلام جو ہمارے پردہ غیب میں ہیں، وہاں سب کی جو فضیلتیں بتائیں وہ اسی لیے نہیں بتائی ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم لوگ ان کو سمجھ سکیں اور ان کے سہارے اپنی زندگی کو کامیابی اور کامرانی کی طرف لے جا سکیں۔ خدا کی قسم، اگر دلوں میں ان کی محبت علی کو پیدا کر لیا، اور بالکل مطلب یہ نہیں کہ بس ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہمارے آداب، ادوار، کردار اور عمل سے کہنا چاہیے، دیکھنے والے کہیں، دوسرا کہے کہ وہ علی والا آ رہا ہے، تب تو بات ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہر لمحہ زمانے کے امام علیہ السلام کو ضرور یاد رکھیے، ضرور یاد رکھیے، کیونکہ وہی ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول کروائیں گے۔ ہمارے عمل اور اعمال جو بھی ہیں ان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ جمعرات کی فضیلت کتنی ہے، شب جمعہ کی کتنی فضیلت ہے، سبھی جانتے ہیں۔ ہاں، اپنی بات کو روک کے میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ جو بھی ویڈیوز میں بناتی ہوں، یہ بہت ساری بچیوں نے مجھ سے کہا، اور ان لوگوں کی فرمائش پر میں نے یہ خدمت شروع کی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہوں گی کہ بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بلکہ یوں کہوں بڑوں ہی سے تو ہم لوگ سیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ میری کیا مجال، میری کیا زبان میں قوت جو میں بڑوں کو کچھ بتا سکوں، تو پلیز مہربانی کر کے میں ان سے ضرور معذرت چاہوں گی کہ کبھی کبھی بہت چھوٹی اور بہت مختصر سی بھی بات میں بتاتی ہوں۔ اس لیے اگر آپ کمنٹس باکس میں چیک کریے گا تو بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی میرے فین ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، اپنی فرمائش کرتے ہیں، ہے نا۔ تو اس لیے میرا پورا دھیان، کیونکہ ماشاءاللہ تمام علماء، مایا ناز ذاکر اور ذاکرائیں ان خدمات کو انجام دے رہی ہیں، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا اگر بچے متوجہ ہو رہے ہیں اور واقعی ہمارے ساتھ ان کی دوستی ہو رہی ہے، وہ میری بات سمجھ پا رہے ہیں، مجھے بھی اچھا لگتا ہے ان کا فون آنا، ان کا مجھ سے بات کرنا، یا اس میں کمنٹ باکس میں بچوں کا ایک جملہ بھی ہوتا ہے، یقین جانیے دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں چھوٹی سی چھوٹی جو بڑوں کے لیے، پھر میں کہوں گی جو بڑوں کے لیے غیر ضروری بات ہوگی لیکن بچوں کے لیے نہیں ہے، وہ نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، وہ دیس پردیس میں چلے جاتے ہیں، رہتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، کتابوں سے دور ہو جاتے ہیں، والدین سے دور ہو جاتے ہیں، یہ سب ان لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی سی بھی بات میں بتاتی ہوں۔ تو اس لیے پلیز بڑے لوگ اپنے دل پر نہ لیں
کہ ناز بہت چھوٹی سی بھی بات بتا دیتی ہیں، اور عمل تو چل رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو رمضان المبارک کے بعد بھی یہ سارے درس ایسے ہی انشاءاللہ جاری اور ساری رہیں گے، اور بھی بہت سی باتوں پر بات کرنا ہے۔ جو میرے پاس میسیجز آئے ہیں وہ سارے ٹاپکس پینڈنگ میں پڑے ہیں، کیونکہ یہ سیریز پوری چل رہی ہے، پورے اعمال پورے مہینے کے روز بتانا رہتے ہیں، اس لیے ساری باتوں پر بات نہیں ہو پاتی۔ لیکن اس وقت دل نہیں مانا ہے ایک بات کہ ہر وقت جو ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو حقیقت میں کہ بچے، ایک مہاراشٹر سے میرے پاس فون آیا، بہت چھوٹا سا حیدر نام کا بچہ، تو مجھ سے بات کرنے لگے، تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ یہ انگوٹھی پہنے ہیں، چھوٹی سی انگوٹھی پہنے تھے، میں نے کہا آپ یہ انگوٹھی پہنے، کہا آپ کو پتہ ہے یہ انگوٹھی ہے نا، یہ عقیق کی انگوٹھی ہے، اور ممی کہتی ہیں کہ میں نماز جب پڑھتا ہوں نا تو اس کا کئی گنا 70 ٹائمز ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا تو آپ نماز ہی پڑھتے؟ بولے ہاں میں نماز پڑھتا ہوں نا 6 بار۔ تو ہم نے کہا ارے نماز تو 5 ہوتی ہے، آپ 6 کیسے پڑھتے؟ تو بولتے ہیں، جواب سنیے گا اس بچے کا، کہتے کہ میں زندہ امام علیہ السلام کی بھی تو پڑھتا ہوں نا۔ تو سلام ہو اس ماں پر اور سلام ہو اس بچے پر، آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ یہ ہوتی ہے تربیت۔ کہہ کے کچھ نہیں آتا، جب گھر میں والدین کرتے ہیں کثرت سے، جو بھی کریں گے وہ بچہ دیکھے گا۔ والدین سچ بول رہے ہوں گے بچہ جھوٹ بول نہیں سکتا، والدین حق حلال کی بات کر رہے ہوں گے کہ حلال غذا کھانا ہے، حلال غذا کھانا ہے، بچہ حرام غذا کھا نہیں سکتا ہے۔ خم زکوٰۃ کا گھر میں تذکرہ ہو رہا ہوگا تو ضرور بچہ اپنے بھی زندگی میں خم زکوٰۃ خیرات کی فکر رکھے گا۔ اگر ہم اپنے بڑوں کا ادب اور عزت کر رہے ہوں گے تو ہمارے گھر کا بچہ بھی بڑوں کی عزت کر رہا ہوگا۔ یتیم، یسیر، مسکین، فقیر، ان سب کے لیے جیسا سلوک ہم کر رہے ہوں گے ویسا بچہ کر رہا ہوگا۔ کبھی کبھی لوگوں کی شکایتیں بھی آتی، بچہ کہنا نہیں سنتا، یہ کر رہا۔ جب دھیرے سے میں پوچھتی ہوں آپ، ارے کیا ہم لوگوں کا دوسرا زمانہ تھا، ہم لوگ کو اتنا پتہ نہیں تھا، اب ان لوگ کو تو سدھر جانا چاہیے۔ اب آپ سوچئے کہ ہم کو پہلے کتنے سدھرنے کی ضرورت ہے، تب ہمارے بچے سدھریں گے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، جن کے ماشاءاللہ سب ہوتا ہے ان کے لیے یہ بہت چھوٹی سی مختصر سی بات لگے گی، لیکن ان کے لیے سوچئے جو مائیں پریشان ہیں، دعا بتا دیجئے، تسبیح بتا دیجئے، نماز بتا دیجئے، بچہ کنٹرول میں نہیں ہے، بچہ سنبھلتا نہیں ہے۔ تو اس لیے، اور پھر یہ توفیق کی بات ہوتی ہے، یہ منبر کی بات ہوتی ہے، نام علی کی بات ہوتی ہے، 12 امام 14 معصومین علیہ السلام کا نام لے کے جن باتوں کو ایسے بتایا جاتا ہے، تو چاہے گھر میں بچے نہیں سنیں، لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ میم نے یہ کہا ہے، اسکول کی ٹیچر کی بات ماں سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، بس اسی طرح سے ہوتا ہے کہ مجلس میں کہی ہوئی بات یا مولا کے نام سے سنی ہوئی بات بچوں کو زیادہ اثر رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو بچوں کو ہر جگہ انوالو رکھنا چاہیے، اور سب سے پہلی بات تو یہ سکھانا ہے۔ آقا بہجت سے کسی نے سوال کیا کہ کیسے ہمارے اعمال قبول ہوں، ہم اللہ کے مقرب ترین بندے بننا چاہتے ہیں، کس طرح سے بنیں؟ تو آقا بہجت نے کہا 2 چیزیں، جانتی ہیں وہ کون سی 2 چیزیں؟ کہا اول وقت نماز پڑھو اور گناہوں سے دور رہو۔ واہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے واقعی۔ اگر ہم نے اول وقت نماز پڑھنا سیکھ لیا اور گناہوں سے دور رہنا سیکھ لیا تو شیطان دور ہو گیا، پھر تو ساری نیکیاں انشاءاللہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ ہے نا پردہ غیب میں ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جنہیں نے وعدہ کیا ہے ایک قدم کا کہ تم راہ خیر پر ایک قدم رکھو، دوسرے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، تم بس غذائے روح سے پر رہو، حلال غذا کھا کے، اور اپنی سوچ و فکر کو شفاف رکھتے ہوئے کوشش کرو راہ خیر پر چلنے کی۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا، سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، سب کے حق میں دعا کریے مولا،
اور یہ سب وبا ہٹے گی تو پھر مالی حالات کی طرف متوجہ سب ہوں گے، سب بہت پریشان ہیں روزی رزق کے حوالے سے۔ جو میرا ویڈیو پڑھا ہے پلیز پلیز یہ رمضان مبارک کے دن ہے وہ ویڈیو نکال کے، وہ مختصر سی نماز ہے، روز اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے اور سورہ واقعہ ضرور پڑھیے۔ انشاءاللہ روزی میں رزق میں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ سوتے وقت آیت الکرسی اور 7 بار صلوات ضرور پڑھیے۔ مولا کی ضمانت میں دیا نازف شاہ رضوی کو اور ان کے بچوں کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔